من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ 7ویں تقریر ہے نصرت امام کے عنوان پر، اور پہلے دن سے آپ مسلسل سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امام کی نصرت، امام کی مدد آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے. ہر دور میں ضروری تھی اور آج کے دور میں تو کچھ زیادہ، اس لیے کہ ظہور امام کا وقت قریب ہے. اگر آپ وہ پریڈکشنز دیکھیں، وہ علامتیں دیکھیں، کتابوں میں پڑھیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 95% سے زیادہ جو پریڈکشنز آج سے 1200 1300 برس 1400 برس پہلے کے ہیں، یہ نہیں کہ کل کسی نے کہا یا 50 سال پہلے کا پریڈکشن ہے یا 100 سال پہلے کا پریڈکشن ہے، نہیں. یہ سب جو علامتیں ہیں یا چھٹے امام کے زمانے کے ہیں یا مولا کے زمانے کے ہیں یا رسول اللہ کے زمانے کے ہیں، آپ کتابوں میں موجود ہیں. میں ایک آج پریڈکشن آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامت ظہور جو میں بار بار شاید میں 2 یا 3 دفعہ آلریڈی آپ کو بتا چکا کہ 95% بچا ہوا کتنا ہے 5%، اور یہ 5% بھی روز روز کچھ نہ کچھ ہو ہی رہے ہیں. 95% پریڈکشنز جو معصومین نے کیے، معصومین میں بھی رسول اللہ کا زمانہ، مولا کا زمانہ، جبکہ آج کے نہیں. آج کا کوئی مولوی یا مجتہد اپنی طرف سے نہیں لکھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، نو. مولا کے زمانے کے مشہور دعا ہے، جمعرات کو ہر مومن پڑھتا ہے، ہر عزا خانے میں ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل. ایوری بڈی نوز کہ واٹ از دعائے کمیل. سب پڑھتے ہیں اور بہت عقیدت سے پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے کہ غیبت امام میں دعائے کمیل بہترین دعا ہے. اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں کو دور کبھی اگر کوئی چاہتا ہے کرنا تو وہ دعائے کمیل پڑھے، اس لیے کہ دعائے کمیل وہ دعا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اللہ سے کیسے مانگنا، وہ طریقہ مولا نے بتایا کہ ایک بندے کو کیسے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاجت کو کیسا پیش کرنا چاہیے. تو یہ دعائے کمیل سب کو سب جانتے ہیں کہ دعائے کمیل، اور سب پڑھتے بھی ہیں ریلیجیسلی تھرسڈیز. یہ کیسے آئی دعائے کمیل ہمارے پاس؟ کمیل ابن زیاد. میں کہہ رہا ہوں کہ پریڈکشنز ہو گئے ہیں 95%. ایک آپ کو بتا رہا ہوں جو 1400 برس پہلے مولا سے آج بات ہوئی، اور آج آپ دیکھیں کہ کیسا کتنا قریب ہو گیا. کمیل ابن زیاد یہ مولا کا بڑا اچھا صحابی تھا، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جو امام سے بڑا کلوز تھا، مولا سے بڑے کلوز تھے کمیل ابن زیاد. دعائے کمیل اصل میں یہ دعائے خضر ہے، جناب خضر نبی کی دعا ہے، لیکن اب دعائے خضر نہیں کہلائی جاتی، اب یہ دعائے کمیل کہلائی جاتی. آپ دیکھیں کہ کمیل ابن زیاد نے جب مولا کی ظاہری خلافت کی کوفے میں 37 یا 38 ہجری کا واقعہ ہے کہ مولا کے پاس آئے نماز شب پڑھ کر، آ کے کہا مسجد کوفہ میں کہ مولا مجھے کوئی خاص چیز عطا کیجئے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ آخری فرزند جو قائم ہے وہ کب آئے گا. کمیل پوچھ رہے ہیں امام زمانہ کے تعلق سے، جبکہ کمیل کے پاس مولا کائنات موجود ہیں، امام حسن ہیں، مظلوم کربلا ہیں، اور رسول کی زیارت کی ہے.
اس وقت زمین پر جب کمیل نے یہ سوال کیا کہ مولا آپ کا وہ بیٹا کب آئے گا جو قائم ہے، جو ظلم کو ختم کرے گا، عدل اور انصاف کو دنیا سے میں بھر دے گا، جو آپ کا فرزند ہے، وہ کب آئے گا؟ 37 ہجری میں کمیل ابن زیاد کو فکر ہے امام زمانہ کی، 2007 کا شیعہ کو فکر نہیں۔ آج کے دور میں ہم کبھی بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں، تو وی نیور اسپیک اباؤٹ امام کہ امام کب آئیں گے، وی نیور۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کرتا، لوگ کرتے بھی ہوں گے، لیکن عام بات کر رہا ہوں میں۔ ہم بیٹھ کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ارے مولا کب آئیں گے، مولا آئیں گے تو ہم وی ول ڈو دس، مولا کے ساتھ ہم ایسا کریں گے، مولا کے ساتھ ایسا جائیں گے، مولا کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کبھی ہم وی ڈونٹ ڈسکس لائک دس۔ کمیل پوچھ رہا ہے، کمیل ابن زیاد، کہ مولا آپ کا وہ بیٹا کب آئے گا جو قائم ہے، جو آئے گا تو بھی ظلم ختم ہوگا، رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے آنے کے بعد مکمل طور پر اسلام کی حکومت ہوگی، تمام نعمتیں جو اللہ وعدہ کر رہا ہے وہ ملیں گی، وہ آپ کا فرزند کب آئے گا؟ کمیل کو ضرورت کیا ہے؟ وہ جو دور گزار رہا ہے، وہ جو پیریڈ گزار رہا ہے، وہ مولا کا دور ہے۔ وہ امام کی زیارت صبح شام کرتا ہے، مولا کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام حسن کی زیارت کر رہا ہے، امام حسین کی، تین معصومین کی موجودگی میں وہ پوچھ رہا ہے امام زمانہ ہمارے امام کو، ہمارے دور کے امام کو۔ کتنا فرق ہے شیعت میں، اس دور کی شیعت دیکھو اور آج کے دور کی شیعت دیکھو۔ آج ہم کو کسی کی فکر نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا امام کب آئے گا، کبھی ہم بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے، پلان نہیں کرتے۔ کیا یہ حق نہیں ہے ہم کو پلان کرنے کا کہ امام کب آئے، ہم امام کے ساتھ کیا کریں؟ امام نے، مولا نے جیسے ہی سنا، مولا نے کمیل کا ہاتھ پکڑا، مسجد کوفہ سے نکلے، اس جگہ پر لے کر گئے جہاں آج کمیل ابن زیاد کی خبر ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ پہنچے، ہاتھ پکڑ کے کمیل کا، کہا کمیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہیں ایک ظالم انسان قتل کرے گا۔ پوچھا کیوں قتل کرے گا؟ تو کہا میری محبت میں جیسے میسم کو بتایا تھا اسی طرح کمیل کو بتایا کہ یہاں پر ایک ظالم شخص تمہیں قتل کرے گا۔ پوچھا مولا کیوں، جرم کیا ہوگا، میرا کرائم کیا ہوگا؟ تو کہا میری محبت میں۔ روایت کا جملہ ہے کہ کمیل سجدے میں گر گیا۔ آج اگر ہمیں پتا چلے کہ وہاں میں مارا جائے گا، ہم تو باندرا ہی چھوڑ دیں گے۔ نہیں پتا چلا باندرا کے فلاں مقام پہ مارا جائے گا محبت علی میں، ہم کہیں گے بھائی یہاں رہو اماد کہ مرے، ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم کو لائف چاہیے، زندگی چاہیے۔ آپ جسے زندگی سمجھ رہے ہیں وہ موت ہے۔ علی زندگی بانٹ رہا ہے، وہاں پر علی زندگی دے رہا ہے۔ کتنا فرق ہے شیعت میں، 207 کا شیعہ اور 37 ہجری کا شیعہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے مولا اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ کی محبت میں میں مر جاؤں۔ اس کے بعد علی نے کہا سنو کمیل، تمہاری شہادت ہوگی، تمہاری یہاں خبر بنائی جائے گی، اس کے بعد زمانہ گزرے گا، صدیاں گزریں گی، ایک پیریڈ گزرے گا۔ جب یہ پیریڈ گزرے گا اس کے بعد تمہاری خبر کے اطراف بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں گی، بڑی طویل بلڈنگز بنائیں گے، اور اسی شہر میں شیشے کی، گلاس کی بلڈنگ ہوں گی۔ دوستو آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے گلاس کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر شہر میں گلاس کی بلڈنگ ہے۔ امام کہتا ہے کہ کمیل وہ وقت انتہائی قریب ہے جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، جب تم دیکھو کہ دنیا بھر میں شیشے کی عمارتیں بن جائے اور تمہارے اطراف، تمہاری خبر کے اطراف بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی، اور جو عمارت کا مالک ہوگا وہ لا کر اپنے اس گھر بلڈنگ کے اوپر، اس بڑی عمارت کے اوپر شیطان کو رکھے گا، اور لوگ اس شیطان کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھیں گے۔ میں وہ شیطان کا نام نہیں لیتا، میں نہیں لیتا شیطان کا نام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کا نام جانیں تو آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔
آج کمیل ابن زیاد کی خبر کوفے میں موجود ہے. کمیل کی خبر کے اطراف بڑی بڑی بلڈنگز آج بنی ہوئی ہیں. بغداد میں شیشے کی عمارتیں موجود ہیں. 37 ہجری میں کمیل امام زمانہ کے تعلق سے پوچھ رہا ہے اور ہم کو فکر نہیں ہے, ہم سوچتے نہیں. میں جو 7 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں, میرے پاس اب صرف 2 تقریریں رہ گئیں آج کی چھوڑ کر, کل اور پرسوں کی. مینس 2 گھنٹے رہ گئے آج کی مجلس کو چھوڑنے کے بعد. مجھے پورا سم اپ کرنا ہے. میری خواہش جو ہے امام زمانہ اسے پورا کرے. میں کیا, میری حیثیت کیا, لیکن زمانے کے امام سے امید ہے کہ انشاءاللہ رضوی کالج کے مجالس میں لیڈیز اور جینٹس ملا کے اگر ایک نے بھی کیا لڑکی ہو یا لڑکا یا عورت ہو یا مرد, ایک نے بھی میری ان 9 دن کی تقریروں کے بعد یہ نیت کر لی کہ میں آج سے مدد کروں گی اپنے امام کی, تو منبر کا حق ادا ہو گیا. 9 دن کی محنت پوری ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہوں گے, ایک ہوتا ہے. معصوم کہتا ہے کہ تم ایک کو صراط مستقیم پہ لانا ایسا ہے کہ جیسے تم نے جنریشن کو صراط مستقیم پہ لایا. میری حیثیت نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, بزرگوں سے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جذبے کو پیدا کرو, قربانی دو, فکر کرو, سوچو. 24 گھنٹے میں 10 منٹ امام زمانہ کے لیے رکھو کہ امام آئیں گے تو پلان کیا کریں گے. دوستو انصاف سے بتاؤ کہ کہیں جانا ہے یا کوئی بڑی پرسنالٹی سے ملنا ہے تو کیا پلان نہیں کرتے؟ اگر آپ کی کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ فلاں دن اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کو جانا ہے اس کے پاس, یا کوئی بڑی شخصیت آپ کے گھر آ رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی شخصیت کہ جس نے آپ کی زندگی میں بڑا احسان کیا, مثلا جاب میں, بزنس میں بڑی امداد کی پیسے کے ساتھ, زندگی میں بڑا محسن ہے آپ کا, اور بہت بڑی شخصیت ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل پریزیڈنٹ آف انڈیا آپ کے گھر آئیں گے تو آپ گھر کو ایسے چھوڑیں گے؟ انصاف سے بتاؤ. اگر کل پریزیڈنٹ آف انڈیا کہے کہ میں آپ کے گھر آ کر I want to have dinner with you, کیا کریں گے آپ؟ پلیز غور سے سنیں. What you are going to do? جب ویسے ہی گھر رکھیں گے جیسے روز روٹین میں ہو رہا ہے, کھانا وہی پکائیں گے جو روٹین میں پک رہا ہے, اور یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. کل اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا آپ کے گھر آنے کے لیے کہے, کیا کریں گے؟ سب سے پہلے عید ہو جائے گی. کیوں؟ ہم تو دنیا والے ہیں نا. ہم بولیں گے ارے اتنا بڑا ہمارا سٹیٹس ہو جائے گا, پریزیڈنٹ صدر صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں, جتنے قریب کے لوگ ہیں ان کے سامنے ہم سر اٹھا کے چل رہیں گے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا میرے پاس آیا. اس کے بعد معلوم کروائیں گے فوراً کیا چیزیں پریزیڈنٹ کو پسند ہے. مثال کی طور پر پریزیڈنٹ کو آپ کے کرٹنز کا جو کلر ہے, براؤن کلر ایگزامپل, نہیں پسند ہے, وہ بالکل اسے پسند نہیں کرتا اس رنگ کو. سب سے پہلے وہ رنگ بدلیں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ انٹر ہو اور وہ کرٹنز پہ نگاہ پڑے, وہ ناراض ہو جائے. صدر کو کیسے ناراض کریں گے؟ اللہ ہوتا ہے ہو. سن رہے ہیں آپ؟ ایک ایک چیز گھر کی چیک کریں گے, کانٹیکٹ سے معلوم کریں گے کہ کیا چیز وہ پسند کرتا ہے, وہ میرے گھر میں رہے, ایٹ لیسٹ ڈرائنگ روم میں, جس سے وہ آئے تو امپریس ہو, سکون ملے اسے. اس کا کھانا پوچھیں گے کہ کون سی غذا کھاتا ہے, کون سی ڈش پسند ہے, کون سی نہیں پسند ہے. ایک ایک چیز کا خیال رکھیں گے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے وہ ایک دفعہ آ کے چلا جائے گا, زندگی تمام آپ اس کی وزٹ کو کیش کروانا ہے. آپ کو نہیں کیش کروانا ہے ہم کو معاشرے میں کہ پریزیڈنٹ میرے پاس آیا. دوستو دنیا کے صدر کی حقیقت کیا ہے؟
دنیا کے صدر کی حقیقت کیا ہے؟ کون مکان کا مالک کہہ رہا میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں. یہ کیوں نہیں پلان کرتے کہ کل میں امام کو بلاؤں؟ جیسے دنیا کے صدر کی ایک ایک چیز کا خیال ہے، ویسی اپنے گھر میں چیک کرو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے میرا امام ناراض ہوگا. وہ کھانا کھاتے وقت ٹیبل کے اوپر جب کھانا کوک کر رہے ہو تو یہ چیک کرو کہ وہ کھانا صحیح حلال کا یا حرام کا. ہر وہ چیز چیک کرو جس سے تمہارا امام راضی ہو. جب یہ جذبہ شیعت میں آئے گا، جب یہ جذبہ شیعوں میں آئے گا، جب یہ فیلنگز ہم میں پیدا ہوئیں گے، عجب نہیں دوستوں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کریم ابن کریم ہے کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہارا ویلا ہے یا بنگلہ ہے یا 3 بیڈ روم فلیٹ ہے یا 1 بیڈ روم فلیٹ ہے، ایک جھوپڑی میں رہو وہی امام آ کے تمہیں عزت دے گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ یہ نہیں کریں گے کیا؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا؟ اپنے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. دعا تو سبھی کر رہے ہوں گے آ جائے صدر میرے گھر. صدر آئیں گا تو کیا پوزیشن ہو جائے گا. اور صدر صاحب آنے سے پہلے اپنی وائف کو اپنے بچوں کو ہم کیا بتائیں گے کہ ان سے کیا بات کرنا ہے، کیا ڈسکشن ہوگا، کیا کیا چیزیں ان سے ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے. ایک ایک چیز وہی کریں گے جو ان کو پسند ہے. یہی فکر ہم میں امام میں آئے کہ انسان ڈسکس بھی کرے کسی سے، بچوں سے، بڑوں سے، دوستوں سے، بہو ساس، ساس بہو، داماد ساس سسرے، یہ پورا جو ریلیشن شپ ہے ڈسکس بھی ایسا کرو کہ جس سے تمہارے ڈسکشن میں کوئی بات نہ آئے. اب میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جس سے امام سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت. غیبت کرنے والا کبھی اپنے امام کی مدد نہیں کر سکتا. کسی سے آپ پوچھیں معاشرے میں آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں. مجھ سے پوچھیں آپ تم کرتے ہو غیبت، میں کہوں گا نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم تو کرتے ہی نہیں، وہ کرتا ہے. دوسروں کو بتائیں گے کہ وہ کرے گا غیبت، ہم نہیں کرتے غیبت. واٹ از غیبت؟ کیا ہے، کیا چیز ہے غیبت؟ پلیز غور سے سنیں. یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو تمہیں امام کی مدد سے روکے گی. انسان اگر غیبت کی عادت ہو جائے کبھی وہ امام کے قریب نہیں جا سکتا. عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں، معصوم کے جملے. گناہان کبیرہ، شہید دست غیب شیرازی کی کتاب پہلی جلد اٹھا کر دیکھیں کہ واٹ از غیبت. کہاں لا کے رکھا انہوں نے غیبت کو. آپ کتاب اٹھائیں گناہان کبیرہ کی. کبیرہ گناہ صغیرہ نہیں، غیبت کا کرنا. غیبت اگر ہم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، امام will never accept your help. never never never. اس لیے کہ میں کل میرا جملے کو یاد کرو، میں نے کل کیا کہا تھا؟ امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، we need him. ہم کو چاہیے امام، اس لیے کہ ہم کو اپنی زندگی چاہیے، ہماری بقا چاہیے. ہم اس لائف کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، ہم وہ زندگی پہ بھروسہ کر رہے ہیں. تو ہم غیبت سب سے زیادہ. اور میں نہیں کہتا، رسول اللہ جب معراج پہ گئے تھے اور سب دیکھا، دیکھ کے جب جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، جب واپس آئے تو پوچھا لوگوں نے کہ کیا کیا دیکھا، سب بتایا. اس کے بعد کہا میں نے جہنم کو بھی دیکھا، لوگوں کو جلتے ہوئے بھی دیکھا. تو اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ تھے وہ، کہ کون زیادہ تھے سب سے؟ میرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں.
بات ادھر کی ہے، ابھی 2 دن اور رہنا ہے مجھے. کہا کہ سب سے زیادہ میری امت کی عورتیں تھیں. لوگ چونکے، امت کی عورت سب سے زیادہ وہاں پر تھی جہنم میں، ریزن کیا ہے؟ تو کہا غیبت، گاسپ، بیک بائٹنگ. کیا چیز ہے یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اس سے آپ کو بڑا سیٹسفیکشن مرد کو ملتا ہے. جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، وی گیٹ ریئلی گڈ سیٹسفیکشن. اور ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بات کر کے اس کے پوزیشن کو، اس کے مقام کو ہم نے گرا دیا معاشرے میں، اس کے بارے میں بات کر کے. لیکن ہم کو ہماری عقل ناقص میں یہ بات نہیں آتی کہ بندہ کسی کے پوزیشن کو نہیں گراتا. وہ بچانا چاہے تو آپ گریں گے، وہ پوزیشن اس کا ویسی رہے گا. اللہ روکنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا، عزت وہ دے گا. غیبت، اب سنیں کہ غیبت کیا ہے. غیبت حقیقت کا بیان کرنے کا نام ہے، ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے. آپ کہیں گے پھر ہم زندہ کیسا رہیں، معاشرے میں ہم بات کیا کریں؟ آپ تو بامبے میں ہے، شاید یہ بات میں نے امریکہ میں کہی تھی کہ ہمارے پاس کویت میں ٹیلی فونز فری ہیں، لوکل ٹیلی فونز پورے مڈل ایسٹ میں فری ہے. دبئی میں بھی ہے، شارجہ میں بھی، ابوظہبی میں بھی، ویسے ہمارے کویت میں بھی فری ہے لوکل فونز. اور یہ جو غیبت شروع ہوتی ہے نا دن میں 11 بجے کے بعد یا آفٹرنون میں، جہاں جہاں وہ لوگ ہیں وہاں لائن نہیں ملتی. میں بہت رک کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے وہاں کے بھی ہیں یہاں پر. میں بھی ڈرتا ہوں بھائی. چل بات پڑھے محمد و آل محمد. لائن نہیں ملتی وہاں پر. کیوں نہیں ملتی لائن؟ ایک دوسرے کا ڈسکشن. دیکھیے ہیلتھی ڈسکشن بھی ہوتا ہے. میں یہ نہیں بول سکتا کہ سب غیبت کرتے ہیں، نو، یہ حرام ہو جائے گا. وہاں پہ ہیلتھی ڈسکشن بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ ڈسکشن اس لیے کہ وہ جنس جو ہے نا خاتون کی، بامبے کی مومنات بہت اچھی ہے. بامبے ماشاءاللہ، اللہ ان مومنات کو سلامت رکھے. بھائی واپس پھر بھی آنا ہے نا. چل بات پڑھے محمد و آل محمد. کویت کی بات کر رہا ہوں، کویت کی. وہاں پہ آپ کو لائن ہی نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ دے آر فری، ٹیلی فون فری ہے. اب ڈسکس کرو، اتنا ڈسکس کرو جتنا کر سکتے ہو. جب ڈسکشن لمبا ہوتا ہے نا، بڑھتا ہے، پھر بات ادھر ادھر پھیلتی ہے. اسی لیے رسول نے کہا کہ اپنی محفلوں کو زینت و ذکر علی سے ڈسکس کرو. ڈسکشن سے اسلام نہیں روکتا. ڈسکس کرو، جب بھی ڈسکس کرو. یہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر امام آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، امام کو ہم کیا پکا کر کھلائیں گے، امام کا استقبال کیسے کریں گے، امام سے ملاقات کیسے کریں گے. آپ امام نہیں ہیں، نمازیں ڈسکس کریں، دعائیں ڈسکس کریں. اس سے آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ بھی بڑھے گا، ثواب بھی ہوگا. لیکن اس کے بدلے اگر کوئی انسان، کسی انسان کی حقیقت کو بیان کرنا ہے، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، ریالٹی کو بیان کرنے کا نام غیبت ہے. غیبت ہے. کیوں؟ اگر ریالٹی نہیں ہے اور حقیقت نہیں ہے، اور اگر آپ نے کہا، وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ تو بہتان ہوگا، وہ تو اور بڑا گناہ ہے. غیبت، بیک بائٹنگ کیا ہے؟ یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ گناہ ہے. پتہ ہے اس کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے، میری بات نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے، وہ اپنے سگے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ عباس خمی، مفاتیح الجنا کے رائٹر، بڑی عظیم شخصیت ہے شیخ عباس کی. خم میں دفن ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو معصومہ کی انشاءاللہ. جب آپ جائیں معصومہ کے پاس تو شیخ عباس کی خبر پہ ضرور جائیں. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. مفاتیح، آپ کو پتا ہے کہ آج کس مقام پہ مفاتیح، ہر گھر میں، ہر زبان میں مفاتیح پہنچتی ہے. شیخ عباس اس واقعے کو لکھتے ہیں.
غیبت کرنے والے. کہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا تھا, ایک گرل, شادی شدہ نہیں تھی, 18-19 سال کی بچی ہے, انتقال ہوا, ماں باپ نہیں تھے, بڑا بھائی تھا, بہت گریا ہوا, روئے, اس بچی کو لے جا کے دفن کر دیا قبرستان. شیخ لکھتے ہیں دفن ہوگی. دفن ہونے کے بعد جب بھائی واپس آیا, 100 برس پرانی بات ہے, بینکس نہیں تھے, جب واپس آیا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کے کچھ پیسے, اس زمانے میں جو لوگ پیسے رکھتے تھے وہ ہیرے جواہرات میں, ڈائمنڈز میں لیتے تھے, ڈائمنڈز, اور اس طرح اپنے پیٹ پر تھیلی باندھا کرتے تھے, ہمیشہ کیری کرتے تھے ایسا. دیکھا کہ وہ جو ڈائمنڈز کی تھیلی ہے, جو اس کے پوری اساس ہے, وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو احساس ہوا کہ جب اپنی بہن کو میں نے اتارا, اس لیے کہ وہ محرم تھا, میں نے جب بہن کو اتارا, ہو سکتا اس کے سرانے گر گئی ہو. اب یہ پریشان ہوا کہ میرے بہن کی خبر تو بند ہو گئی. یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے. اس وقت کا جو مرجع تھے ان کے پاس وہ رجوع کرتا ہے, رجوع کر کے کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنا پرمیشن دے کہ میں خبر کا ایک حصہ کھولوں, سرانے کا چیک کر لوں, اگر وہاں پر ہے تو نکال لوں, ورنہ میری پوری زندگی کا جو مال پیسہ ہے, پلیز غور سے سنیں, وہ ختم ہو جائے گا. تو عالم دین نے کہا کہ تجھے اجازت ہے, تو جا کر صرف سرانے سے کھول, پوری خبر نہیں کھولنا. ہمارے پاس سخت حکم ہے کہ ایک دفعہ بند ہو جائے تو آپ نہیں کھول سکتے خبر. اس نے کہا بہتر ہے. رات کے وقت چلا. اب وہ اس زمانے میں لوگ جایا کرتے تھے, قبرستانوں میں جایا کرتے تھے. آج ماڈرن ہو گئے نا, آج ہمارے پاس سب سے بڑے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے چینلز ہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹائم ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. اسی وہ ریموٹ اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو سب سے زیادہ ہم اچھے. اب بدلتے جاؤ, جو چاہے کرتے جاؤ. آج کل قبرستان کون جائے گا؟ قبرستان جانا ایک خوف اور ڈر کی بات ہے. میں موت پہ آج بات نہیں کر رہا ہوں, بات آئی ہے تو سن لیں. وہ گیا قبرستان, اس نے خبر کے پہلے حصے کو کھولنے کی کوشش کی. روایت کا جملہ ہے کہ اس نے صرف ایک اینٹ ہٹائی. جیسے اینٹ ہٹائی, ایک آگ کا شعلہ تھا جو اس کے چہرے پہ آیا. اتنا پریشر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا, گر گیا. میں نے فوراً خبر بند کر دی. لیکن میں بے چین ہو گیا کہ میری بہن 18-19 سال کا سن, پہلی رات, اتنا عذاب, اس نے گناہ کون کیا کیا تھا. یہ اتنا پریشان ہوا, اتنا پریشان ہوا, وہ پیسوں کو تو بھول گیا. یہ واقعہ سن, شیخ عباس لکھتے ہیں, کوئی معمولی رائٹر نہیں ہے, ان کے تقدس کی بات کریں. کہتا ہے میں واپس گھر آیا اور تڑپتا رہا, روتا رہا, مولا سے معافی مانگتا رہا کہ مولا آپ پلیز معاف کر دیں میری بہن کو, پہلی رات میں اتنا عذاب کیسے آ گیا. اور دعائیں مانگتا رہا کہ مجھے میری بہن سے ملاقات کرا دو. کیوں؟ کہ کم از کم میں پوچھ لوں کہ تو نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں. کہتا ہے کہ پہلی رات گزری, کئی دن گزرے, اور ہمارے پاس دعائیں ہیں, اگر آپ وہ دعائیں پڑھیں تو مرحوم سے ملاقات ہو سکتی ہے. کوئی اگر بعد میں پوچھنا چاہے تو میں دعا بتا سکتا ہوں کہ کون سی دعا پڑھنے سے آپ اپنے مرحوم باپ, بہن, بھائی سے, لیکن کمپلسری نہیں ہے کہ ملنا, جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی کوئی روح آ کے ملاقات نہیں کرتی. لیکن طریقہ بتایا. بہرحال اس نے وہ دعائیں پڑھی. 1 مہینے کے بعد اس کی بہن اس کے خواب میں آئی. پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ تو اب کیسی ہے؟ تو اس نے کہا, وہ بہن نے کہا اب میں بہتر ہوں. کہا تو نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا, میں کتنا پریشان تھا کہ اتنا سخت عذاب تجھ پر آیا. تو اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ میں یہ غیبت, چغلی, بیک بائٹنگ جسے آپ کہیں گے, یہ بہت کر دی. یہاں کی بات لیا وہاں پہنچا دیا, وہاں کی بات لیا یہاں پہنچا دیا. میری عادت تھی جس کی وجہ سے میرے سب جو نیکیاں تھی, نمازیں, روزے, جتنے وہ ینگ ایج کی عبادت جلدی قبول ہوتی ہے وہ سب تھی. اللہ نے کہا کہ تجھے سب کا اجر ملے گا, لیکن جو تو نے معاشرے کو خراب کیا, معاشرے کو بگاڑا, تیری ایک کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ایک مومن کی عزت کم ہوئی, جس کی وجہ سے تجھے یہ عذاب کو بھگتنا ہوگا.
اب آپ انصاف سے بتائیے کہ میں آج غیبت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیبت بتا رہا ہوں کہ غیبت اگر انسان میں ہے تو پھر وہ امام زمانہ کی نصرت نہیں کر سکتا. نصرت امام کے لیے ہم کو تھوڑا تو پائز بننا ہے. بغیر ہم پائز بنے ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم امام کی مدد ویسے کر سکتے ہیں جیسے امام چاہتا ہے. ہم ہر گناہ ہم کریں، نماز قضا ہم کریں، روزے قضا ہم کریں، لوگوں کے معاشرے میں جا کر غیبت ہم کریں، دنیا کی ہر وہ برائی ہم میں، اور پھر ہم لوگوں کے سامنے. اللہ تو ستار العیوب ہے، اللہ جیسا ستار تو کوئی ہے ہی نہیں. دوستو یاد رکھو، رضوی کالج کا اتنا بڑے مجمع سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندگی نہیں گزار سکتا تھا، بیٹا باپ کے سامنے زندگی نہیں گزار سکتا تھا. وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، آپ کا امام کا کرم ہے. اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جو اس کو پتا ہے، اس کے خدا کو پتا ہے، کسی کو نہیں معلوم. وہ کریم اتنا ہے، ستار اتنا ہے، امام کا رحم ہم پر اتنا ہے کہ جب معاشرے میں ہمیں پیش کرتے ہیں تو امام اپنی رحمت کو لگا کے پیش کرتے ہیں، عزت کو دے کے پیش کرتے ہیں. اگر عزت امام نہ دے، خدا عزت نہ دے، خدا ستار العیوب نہیں ہوتا تو معاشرے کا کوئی انسان زندگی نہیں گزار. باپ بیٹے کے سامنے شرمندہ ہو جاتا، ماں بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جاتی. شکر کرو کہ ہمارا پروردگار ستار ہے اور ان کا مظہر ستار ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کرم ہے. ورنہ ہماری زندگی کیا ہوتی، ہم کہاں جاتے. تو یہ اس نے معافی مانگی اور پھر اس کا عذاب کم ہوا. یہ مت سمجھو کہ ایک مہینہ ہی ہوا نا، برداشت کر لیں گے. 1 month بگ ڈیل، 30 days کا عذاب ہوگا، پھر تو رحمت ہی رحمت ہے. اس کو 30 days ہوا، پتہ نہیں ہم کو کتنا ہو سکتا ہم 1 سال کھینچے، ہو سکتا 2 سال کھینچے. غیبت کبھی بھی بائک بائٹنگ مت کرو، کبھی کسی کی بات کو باہر مت پہنچاؤ. حکم کیا ہے؟ سنا تم نے، خاموش بیٹھ جاؤ آمین بن کر. ریالٹی کو، پھر کہہ رہا ہوں، ریالٹی کو، جو ہوا واقعہ اس کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے. اچھی طریقے سے پیش کرنے کا نام نہیں، برائی سے پیش کرنے کا نام غیبت ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ مجھے کسی نے 1000 دینار دیے، اب میرا فرض ہے کہ میں باہر اس کو اچھی طریقے سے پیش کروں کہ یہ مثال کے طور پہ فلاں شخص میرا محسن ہے، اس نے میری مدد کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اگر کسی نے کوئی آپ کو لباس دیا، مثال کے طور پہ کبھی کوئی کام کیا، کوئی فیور کیا، تو آپ پروپوگیٹ کریں، وہ احسان ہے، یہ غیبت نہیں. غیبت کیا ہے؟ آپ نے کسی کی برائی دیکھی، خدا نہ خواستہ کسی ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، آپ پورے معاشرے میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ پتا سنا تم نے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں اتنے پرابلم ہے، کسی بیٹے اور بیٹی میں کسی کی برائی دیکھ لی، تو آپ معاشرے میں پھر رہے، اس کے سٹیٹس کو کم کر کے اپنے سٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ آپ بڑھائیں. آپ کے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک امام زمانہ نہیں چاہتا. نہ تمہیں عزت ملے گی نہ ذلت ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزت کا دینے والا وہ ہے. کوشش یہ کرو کہ یہ بیماری ہم میں سے جائے. اس لیے کہ مولا، میں نہیں کہہ رہا، مولا کہتے ہیں کہ یہ سب بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے تم نہیں پہنچ سکتے وہاں پر. اگر یہ بیماریاں تم میں سے ہٹ جائیں تو آج امام آ جائے. اس لیے کہ دوستو 313 کی ضرورت ہے. 313 مومنین کی جو ریل مومنین ہوں گے، جو پہلی آواز کے اوپر امام سے لبیک کہنے جائیں گے، وہ 313 ابھی تک نہیں ہوئے. دعا یہ کرو کہ مولا ہم وہ 313 میں بینڈرا کے تمام مومنین پہنچ جائیں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ دعا کرو کہ ہر گھر سے امام کا چاہنے والا نکلے، لبیک کہے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ امام آئے تو ہم امام کی نصرت کریں. عزیزو، جب انسان نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا، ان بیماریوں کو چھوڑ کے، آپ یقین کریں میری بات پر کہ عالم یہ ہوگا، امام آئے گا، ظہور سے پہلے ملاقات کرائے گا، ظہور سے پہلے ملاقات ہوگی. امام کے کرم کا اندازہ لگاؤ گے؟ تاریخ کے کتنے واقعات ہیں. ابھی ریسنٹلی بامبے آنے سے پہلے محرم میں 2 دن پہلے میں بحرین میں تھا. کچھ مجالس کا کام تھا، مجلسوں کو ریکارڈ کرنا تھا، تو میں بحرین گیا تھا. وہاں پہ چینل پہ مجلسیں ریکارڈ ہو رہی تھی.
بحرین میں جب میں پہنچا بحرین کی زمین پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور میں نے وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خبر پہ جانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں جانا ہے؟ ابو رمانہ ان کا نام ہے. رمان عربی میں انار کو کہتے ہیں. ابو رمانہ ایکچوئل ان کا نام محمد تھا, محمد ابن علی, لیکن ابو رمانہ کے نام سے مشہور ہے. تو کہا کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا وہ ایسی شخصیت ہے کہ آج پورا بحرین کی جو برکتیں ہیں نا وہ اس شخصیت کی وجہ سے. یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے امام سے ڈائریکٹ 10 منٹ یا بعض روایتوں میں آدھا گھنٹہ اس طرح ڈسکس کیا. ایسا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ میری نگاہ میں تو نہیں ہے کہ جو اپنے دور کے امام سے ڈسکس کرے, دور کا امام اس کے پاس آئے, وہ نہیں گیا, آئے اور امام اسے ڈسکس کرے, لیکن امام نے ابو رمانہ کے تھرو ایک مکمل میسج دیا ہے جو آج رضوی کالج کی مجلس کا میسج ہے. بات آئی ہے تو سن لے, ورنہ میرا پلان نہیں تھا یہ واقعہ پڑھنے کا. واقعہ بڑا مشہور ہے, ہمارے سب بڑے بزرگ جانتے ہیں, میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ اس کا جو اینڈ ہے وہ سن لے, خالی اینڈ اصل ہے اس کا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اینڈ ایک مکمل ٹوٹل میسج ہے 207 کے شیعہ کے لیے, اور میری جو 7 دن کی تقریریں اس کو بالکل ریلیٹ کر رہا ہے یہ واقعہ. میں اپنے اس واقعے کے بعد آپ کو میرے پورے 7 مجالس کلیئر ہو جائیں گے کہ امام میسج کیا دے رہا ہے. And what I am saying since last 7 days, same message امام دے رہا ہے کہ امام کی ذات پہ مدد کرنے کی کوشش کرو, ذات پہ بھروسہ رکھو. ابو رمانہ یہ شخصیت ہے بحرین کی. آج بحرین میں 70 to 80% شیعہ ہے ٹوٹل, لیکن بڑی غربت کے عالم میں, they are really poor. بہرحال میں اس کی زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آج سے 100 یا 150 برس پرانی بات ہے جب برٹش گورنمنٹ وہاں تھی. واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا, لیکن اس کا اینڈ سنیں. برٹش گورنمنٹ تھی وہاں پر, لیکن جو وہاں پہ اس کا پرائم منسٹر تھا وہ اہل سنت سے تھا. شیعہ تھے, کافی حد تک شیعہ تھے. اس پرائم منسٹر نے کیا کیا, وہ برٹش گورنر جو تھے ان کے سامنے ایک انار کو پیش کیا, جسے عربی میں رمانہ کہتے, پیش کیا. آپ سن چکے ہیں کہ اس پہ نام لکھے ہوئے تھے خلیفہ کے. پہلے جو اسلام کا جو طریقہ ہے خلیفاؤں کا, اس طرح سے مولا کا نام 4 نمبر پہ تھا, اور وہ ایمباس ہو کر, انار پہ ایمباس ہو کر ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بن کر آئے. پورا اس پہ نقش تھا, ایمباسنگ تھی پوری. 100-150 برس پرانی, آج پرنٹنگ پریس تو کافی ایڈوانس ہو گئی, لیکن جب وہ انار, اور ایک نہیں 5-6 انار, اس نے کہا میرے جھاڑ کے انار ہیں, میں جھاڑ سے لایا. وہاں کا جو گورنر تھا اس کو جھاڑ بتایا, پورا ٹری بتایا کہ جھاڑ پہ لٹکے ہوئے انار, اور اس پہ پورا ایمباس کیا ہوا ہے. مولا کا نام 4 پہ ہے, پہلے 3 لوگوں کے نام ہیں. کہا کہ یہ جو شیعہ ہے نا, ان سے کہو کہ اسلام کے طریقہ ایسا ہے, علی کو چوتھا مانو, یا اس کا جواب دو. جو علماء تھے, یہ ابو رمانہ محمد ابن علی اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے بحرین کے, ان کو بلایا گیا. ان کے ساتھ لوگ پہنچے, علماء بھی دوسرے جو تھے سب پہنچے. جو گورنر تھا, برٹش رول ہے, اس کی مرضی ہے, ڈیموکریسی تو نہیں تھی. اس نے کہا کہ آئی وانٹ دا آنسر, ادروائز چینج یور عقیدہ, چینج یور بلیف. اگر آپ تم بلیف چینج نہیں کرتے تم کو اس طرح ماننا ہوگا. اب علی کو چوتھا ماننا ہوگا, پہلا نہیں, بلا فصل نہیں, علی کو چوتھا مانو, ادروائز گیٹ می دا آنسر کہ یہ خدا کی طرف سے جھاڑ پہ انار آ رہے ہیں, اور اس وجہ کیا آ رہے ہیں, کسی نے کوئی کام نہیں کیا. اب یہ عالم دین ہے, لیکن پریشان ہو گئے. کہا کہ اگر جواب نہیں دو گے تو قتل کروں گا. اس نے کہا, یہ ابو رمانہ محمد ابن علی نے کہا کہ میں ابھی تو جواب نہیں دے سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کہا میں کیسے جواب دوں ابھی,
مجھے نہیں معلوم, مجھے 3 days کا ٹائم چاہیے, 3 دن کی مہلت چاہیے. اس نے کہا اوکے, آفٹر 3 days یو کم اینڈ گیو می دی آنسر. اگر تم آنسر پراپر نہیں کرو گے تو جتنے یہاں بحرین میں شیعہ ہیں, اس وقت 70% نہیں تھے, 25-30 جو بھی تھے, کا سب کو ریلیجن بدلنا ہوگا, آپ کو اس طرح ماننا پڑے گا, ادروائز ہم قتل کر دیں گے. زندگی اور موت کا سوال. یہ آئے, پورے جتنے مومنین تھے مومنات تھے سب بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں حسینیہ میں سینٹر میں بیٹھ کر. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کا آنسر تو صرف ہمارا امام زمانہ ہی دے سکتا ہے, امام سے رجوع کریں. اب ہر دور میں لوگ غفلت میں تھے جیسا آج ہے. ایسا نہیں کہ آج کے دور میں آپ یہ مت سمجھیں کہ بامبے میں کوئی بھی امام سے کلوز نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں 1 یا 2 کو. آپ کا شہر بامبے کی بات کر رہا ہوں, بامبے کی. دنیا کا کوئی شہر ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 2 دن بامبے میں اور ہوں, دنیا کا جہاں جہاں آبادی ہے, کوئی شہر کوئی سٹی ایسی نہیں ہے جہاں امام کا خاص آدمی موجود نہ ہو. چھپا ہوا ہے, ظاہر نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس مجمع میں ہو وہ, لیکن لو پروفائل میں ہے. عورت ہے, لو پروفائل میں ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ لنک ہے. دنیا کے کام نہیں چلتے بغیر ان کی مرضی کے. شہر کا کاروبار پورا یہ چلاتے ہیں امام کے حکم سے. میں اگر موقع ملا تو کل یا پرسوں یہ روایت پڑھوں گا. علامہ مجلسی نے اس روایت کو ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ کیسے کاروبار چل رہا ہے, کیسے امام کی ظاہری حکومت چل رہی ہے. میں کیوں 9 دن سے میں نے یہ موضوع کو, یہ ٹاپک کو چنا, اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ باندرا ہو, پورا بامبے شہر کے جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان میں سے یہ نہیں کہ 1 2 3 آپ ایسے بن جائیں, ایسی نصرت کی مدد کریں کہ امام سب کو چنے. اور امام کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے, اگر آپ ویسے بنیں گے تو امام نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. جب میرے چاہنے والے میرے نہیں رہے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ یہ امام کہہ رہا ہے, میرے چاہنے والے مجھے نہیں پکارتے, میرے چاہنے والے مجھے آواز نہیں دیتے. مقدس اردبیلی کو امام کا یہی تو کمپلین تھا. جب مقدس نے پوچھا مولا آپ کیوں نہیں آتے مدد کو, آپ ملتے کیوں نہیں, مدد کو نے یہ پوچھا کہ آپ ملاقات کیوں نہیں کرتے, تو امام نے پلٹ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو, تم نے کبھی پکارا؟ امام کی کمپلینٹ یہ ہے. تو بہرحال ابو رومانہ سب بیٹھ کر ڈسکس کیا. دین دے سیڈ کہ ہم امام سے رجوع کرتے ہیں. کیسا کریں گے رجوع؟ وی ڈونٹ نو ہز ایڈریس, ویئر وی ول گو اینڈ آسک ہم. کہاں جائیں؟ 3 دن کا ٹائم ہے, کربلا بھی نہیں جا سکتے, نجف بھی نہیں جا سکتے. اگر ہم جواب نہیں دیتے ہیں سب کی موت ہے, ادروائز ہم اپنے ریلیجن کو, اپنے بلیف کو بدلنا ہے ہم کو. کہا کہ بیسٹ پرسن اس وقت ہمارا امام ہے. اور کہا کہ کیسے جائے؟ کہا کہ دن بھر روزہ رکھو. پورے جتنے مومنین و مومنات تھے سب نے روزہ رکھے, اس لیے کہ سب کے گلے پر تلوار لٹک رہی تھی. روزہ رکھا. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے, اس وقت تو ہر طرف ڈیزرٹ تھے, صحرا تھا, صحرا میں گیا, رات بھر اس نے اکیلے عبادت کی. اور وہ عبادت کیا کی انشاءاللہ میں بتاؤں گا, بعد میں پوچھ لیں یا کل مجلس میں بتاؤں گا کہ کس عبادت سے امام ملاقات کرنے آیا. رات بھر عبادت کی, رو رو کے پکارا, اکیلا تھا, امام نہیں آئے, واپس آ گیا. جب وہ واپس آ رہا تھا تو پورے شہر والے صبح میں نماز کے بعد اس سے استقبال کے لیے گئے اور پوچھا کیا امام سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی. پھر بڑے مایوس ہو گئے. دن گزرا, روزہ رکھا, بچوں نے بڑوں نے سب. دوسرا آدمی گیا, یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 3 آدمی جائیں گے. دوسرے آدمی گئے, انہوں نے بھی رات بھر عبادت کی, صبح تک فریاد کرتے رہے, استغاثہ کرتے رہے کہ مولا پلیز آ کے ہم کو بتائیں, ہماری مدد کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30-40 ہزار جتنے بھی تھے ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے, ورنہ ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا, آپ کا جو اوپر جو ہمارا بلیو ہے وہ ختم ہوگا. مولا پلیز ہیلپ اس, پلیز ہیلپ اس. امام نے مدد نہیں کی. جب یہ لاسٹ ڈے آ رہا تھا, یہ جب پہنچا تو روایت میں ہے کہ پورا شہر رونے لگا کہ 2 دن گزر گئے, امام نہیں آئے, 1 ہی دن رہ گیا.
اب یہ جائیں گے، اگر یہ بھی اسی طرح دو کی طرح پلٹ کر آ گئے تو دوسرے دن ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے ذبح ہو جائیں گے. ہم کو عقیدہ بدلنا ہے، ہم شیعت کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں یا شہر چھوڑ کے چلے جائیں. اتنے پریشان تھے بچے اور ماں اور باپ، پورے مومنین. ان کے فیلنگز کا اندازہ لگائیے. اللہ کبھی ہم کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے، کبھی نہ ڈالے. جہاں ایمان کا امتحان ہے نا، میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ بامبے کی مارکیٹ میں ایمان خریدنے والا نہیں ہے. کبھی ایمان کو خریدنے والا یا ایمان کا امتحان اللہ نہ لے. بڑا عجیب امتحان ہے. آپ تلوار کی دھار پہ رہتے، اگر آپ نے یس کہا، اگر آپ نے صحیح کہا تو بہتر ہے، ورنہ عالم یہ ہوگا غلط کہا تو فوراً ادھر لاش گیا. گیا محمد ابن علی، جن کی آج بھی خبر وہاں موجود ہے، جو بحرین میں ہے، کبھی موقع ملا تو جائیں ان کی خبر پہ. آج ان کی خبر سے ہزاروں لوگ فیض اٹھا رہے ہیں. لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں. محمد ابن علی گئے اس رات کو عشاء کے بعد. پوری قوم ادھر ہے شہر میں، یہ لوگ یہاں عبادت کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اگر یہ خالی ہاتھ آ گئے تو پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان تھا کہ رات کا ایک ایک حصہ گزر رہا ہے اور امام سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح صادق کی لکیر آ گئی، جو ایک سفید لکیر آتی ہے جو ڈیوائیڈ کرتی ہے رات کو اور دن کو. جو فجر کا وقت آتا ہے وہ لکیر ایک لائن آ گئی. وہ کہتے ہیں وہ لائن آ گئی، اب پوری رات گزر گئی، چند منٹ، چند گھنٹے، چند سیکنڈز ہیں. اب میں یہاں سے جاؤں گا تو اس وقت 30، 40، 50 ہزار مومنین اور مومنات کو کیا جواب دوں گا. کہتا ہے کہ جب وہ صبح صادق کا وقت آیا اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے ادا کی، ہاتھوں کو اٹھایا اور فرزند زہرا کہہ کر آواز دی کہ یا فرزند زہرا، یا فرزند زہرا کا 14 مرتبہ پکارا. یہ عمل میں بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد یہ عمل کیا کہ یا مولاتی یا فاطمہ غسنی، شہزادی کو پکارا. پھر امام کو شہزادی کے وسیلے سے پکارا کہ یا فرزند زہرا. کہتا ہے میرے ختم نہیں ہوئے، میں نے دیکھا کہ ایک جوان میرے سامنے سے جا رہا ہے. جاتے جاتے پلٹا، رکا، رک کے میرا نام لیا، نام لے کے کہا کہ تو کسے پکار رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ آگے جائیں. یہ نہیں سمجھے، یہ اتنے امام کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ پریشان تھے. وہ یہ سمجھے کوئی ہماری بستی کا آدمی ہے. کہا آپ جائیں، میں اپنے زمانے کے امام کو بلا رہا ہوں. تو انہوں نے رک کے کہا کہ اے محمد ابن علی، میں تیرا امام ہوں. تو اس نے کہا اگر آپ امام ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پر. آپ امام ہیں تو آپ جانتے ہیں. تو پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی. میں تفصیل تیزی سے بتا دوں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ورنہ اس واقعے کو میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں اگر کبھی پڑھا. اتنے ڈیٹیلز ہیں اس میں. میں نے بہت شارٹ کیا اس کو، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. 10:15 یہی ہو گئے، میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے. اب پہنچا، امام نے کہا سنو، تم اس کا جواب اس گورنر کے گورنر ہاؤس میں نہیں دینا، وائسرائے کے وائسرائے ہاؤس میں نہیں دینا، بلکہ تم اس وائسرائے کو کہنا کہ میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا، آنسر دوں گا، لیکن پرائم منسٹر کے گھر جا کر دوں گا. امام نے کہا جب تم یہ کہو گے تو وہ جو پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ریزسٹ کرے گا اور وہ کہے گا نہیں جواب یاد ہو، لیکن تم انسسٹ کرنا گورنر کو، جو برٹش گورنر تھا اس کو انسسٹ کرنا کہ I will give the answer only in his house. مجھے لے کے چلے میں اور ساتھ لے کے جانا، پہلے بھی نہیں بھیجنا. اب کہتا ہے، اس کے بعد امام کہتے ہیں اب امام کو لے کے، امام وقت کیا ہے، پہنچتے امام کہتے ہیں کہ کیسا لے کے جانا. جب تم اس کے گھر پہ جاؤ گے، امام ایسا بتا رہے، امام کے لیے کیا ہے، میں تو بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امام ایسے بتا رہے کہ لقشہ پورا امام کے سامنے. امام نے کہا تم گورنر اور پرائم منسٹر کے ساتھ اس کے گھر میں انٹر ہونا. مثال کے طور پہ گیٹ ہے، اس کے بعد امام نے کہا کہ وہاں پہ اسٹیئرز ہے،
स्टेप्स है, तुम स्टेप्स पे चढ़ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे भी रूम्स है, राइट हैंड पे भी रूम्स है। इमाम ने कहा कि राइट हैंड का पहले रूम में एंटर होना। जब तुम राइट हैंड के पहले रूम में एंटर होगे, वहां पे इस तरह बिस्तर है और इस तरह एक छोटा सा कबर्ड है। कबर्ड समझ रहे हैं, छोटा सा कबर्ड है। उसके बाद कहा कि उस कबर्ड को खोलना। जैसे ही तुम कबर्ड को खोलोगे, वहां पे 5 सांचे नजर आएंगे। उसके बाद उसको उठाना, उसको पलटाना अंदर के हिस्से में इसने वो नाम लिखे, इस तरह जैसे इस्लाम में तरीका है, नाम लिखे। उसके बाद इमाम ने कहा कि जब अनार छोटे होते थे तो ये सांचा उसमें पिना देता था, और जब अनार बढ़ते थे तो उसमें एम्बॉस होना शुरू होते थे। ये इसका कुफर उस गवर्नर के सामने तुम वाजे कर देना। इमाम ने और डिटेल बताया, मैं छोड़ रहा हूं। अब असल ये पूरा जो वाकया मैंने पढ़ा, अब एक जुमले के लिए मैंने इतनी बड़ी जहमत दी आपको, 10 मिनट की, 10 मिनट्स का ये पूरा वाकया मैंने जो पढ़ा, वो अब असल जो इमाम का जवाब है वो मेरे 7 डेज की मजलिस का मुकम्मल मैसेज है। अगर आज आपने इस मैसेज को सुन लिया, उस पर अमल कर लिया जो इमाम ने कहा, तो मैं रिजवी कॉलेज में कह रहा हूं 7 मुहर्रम को कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा जो मैंने सलवात पढ़ ले। इमाम का जो आंसर है वो आंसर पूरा मैसेज है। प्लीज कंसंट्रेट करके सुने, कंसंट्रेट करके सुने। मैं बुजुर्गों को फिर माफी चाहता हूं कि वो जानते हैं, मैं बच्चों के लिए, मेरी छोटी बहनों के लिए पढ़ रहा हूं कि उनको ये मैसेज पहुंचे। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। इमाम ने पूरा उसको डिस्क्राइब किया कि ऐसा 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 जाओ और वो जलील होगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, शियत मुस्तहकम होगी, शियत बचेगी, वो जलील होगा। उसके बाद जब बात हो गई तो ये मोहम्मद इब्ने अली अबू रुम्माना ने इमाम जमाना से कहा, मौला आपने ये सब बताया, तो आपको जो ये आपने आज आके बताया, तीसरे दिन, तो जब पहले दिन हमारा आलिम आया था सहरा में, रात भर उसने इबादत की थी, तो आपने फर्स्ट डे क्यों नहीं बताया? आपको अब अबू रुमाना कहते हैं, मौला आपको पता है कि 3 दिन से पूरे शहर, पूरे सिटी में जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं, उनकी हालत क्या है? हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी जान पे था, हम परेशान थे, और आप 3 दिन के बाद आके ये आंसर कर रहे हैं। मौला अगर आप पहले कर देते तो कितना अच्छा होता, हम ये परेशानी से बच जाते। हमारी जिंदगी इस वक्त हराम हो गई थी, इतना परेशान थे, मौत हमारे सर पे थी, हम लोगों के सामने समझ रहे थे कि हम जलील हो जाएंगे। मौला यही आंसर आप अगर फर्स्ट डे देते कितना अच्छा होता। मौला आपने हम पे करम क्यों नहीं किया? अजीजों, इमाम जमाना का जवाब सुनो। बच्चों के लिए कह रहा हूं, बुजुर्ग जानते, इमाम ने पलट कर अबू रुम्माना को देख के आंखों में आंखें डाल के कहा, है अबू रुम्माना, है मोहम्मद इब्ने अली, इसमें गलती मेरी नहीं, तेरी गलती है, तेरी गलती है। मोहम्मद इब्ने अली चौंके, कहा मौला मेरी गलती क्या है? इमाम ने कहा, सुनो, तुमने उस हाकिम के सामने जब तुम गए थे, तुम्हारे सामने ये केस पेश हुआ था, तो तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी क्यों? Why you have asked for 3 days? क्या तुमको मेरी जात पे यकीन नहीं था? 7 दिन से यही कह रहा हूं, यकीन यकीन यकीन। इमाम की मदद करने की कोशिश करो। इमाम ने कहा, क्या तुमको मेरी जात पे यकीन नहीं था? याद रखो मोहम्मद अली, अगर मेरा शिया खुलूस के साथ उस वक्त तुम दरबार में ये कहते हो उस हाकिम से कि मैं अभी बताता हूं, तो मैं दूसरे सेकंड में आके तेरी मदद करता हूं।
دوسرے سیکنڈ میں آگے تیری مدد کرتا. اس کے بعد امام نے عجیب طرف سے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم کو خبر نہیں ہوتی؟ اگر تم کو ہماری ذات پہ، ہماری ذات کے اوپر یقین ہوتا تو تم کبھی 3 دن نہیں مانگتے، تم یہ کہتے. اس کے بعد امام نے کہا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو عجائب بات خدا بندی کا مظہر ہے، میں مظہر العجائب ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، زمانے کا علی ہے. دوستو بس میں نے اپنی تقریر کو کنکلوڈ کر دیا کہ 7 دن سے جو میں آپ سے معروضہ کر رہا ہوں وہ یہی کہ ذات امام زمانہ پہ اتنا یقین رکھو، یہ مت سمجھو کہ تمہیں بے وارثی میں چھوڑ دے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. مدد کرنے کی کوشش کرو، خواہش کرو، پیدا کرو، جس دل میں وہ خواہش پیدا کرو. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں، اتنی باتیں ذہن میں ہیں، لیکن گھڑی کے سوئیاں میرا ساتھ نہیں دے رہے. 2 مجلسیں کل ہیں، پلیز کل پرسوں 8 اور 9 محرم کوشش کریں کہ ٹائم پہ آئے، کہ کم از کم میں 5-10 منٹ زیادہ لوں آپ کے. اب تو آئیں گے نہیں، کیوں لیں گے زیادہ بولے نہیں. We don't want 60-70 minutes. گھبرائے نہیں، 60 منٹ میں ختم کر دوں گا. بہرحال کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کئی چیزوں کو امام سے ملنے کے لیے، امام سے حاصل کرنے کے لیے. کل اور پرسوں کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آج بات بیک بائٹنگ پہ ہوئی. میں نہیں کہتا یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ تو میں ایک میسیج تھا جو دینا تھا، میں نے دے دیا کہ جو رکاوٹیں ہیں امام سے ملنے کے لیے، اس میں یہ بھی ایک ون آف دی ریزن ہے. بیک بائٹنگ ہوتی رہے گی، کبھی امام سے ملاقات نہیں ہوگی. آخری جملہ کہ امام کی ذات پہ یقین رکھو، اس طرح زندگی گزارو کہ انشاءاللہ آپ کے زبان سے کلمات نکلے. میں نے شاید ایک بات اس سے پہلے کبھی کہی تھی کہ آج بھی آغائے بہجت ایک ایسی پرسنالٹی اس وقت خم میں ہے کہ ان کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ زمانے کے امام کے ساتھ ایسا پرسنل کانٹیکٹ ہے اس شخصیت کا. ہی از جسٹ 82 یا 83 ایئرس اولڈ. ہمارا مجتہد ہے، عجیب ہستی ہے. کبھی موقع ملا تو آغائے بہجت کے بارے میں کل ہو سکا میں کچھ بتاؤں گا. ہی از اسٹل الائیو، وہ زندہ ہے ابھی، خم میں معصومہ کے روزے میں رہتے. وہ ایسا صاحب تقوی انسان ہے کہ معصوم کا ایک جملہ ہے کہ ہر بستی میں ایسے صاحب تقوی لوگ رہتے جس کی وجہ سے اس بستی پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. تو وہ ایسی ہستی ہے آج کے دور میں، آغائے بہجت. تو بہرحال عزیزو، تقوی، یقین امام کی ذات پر رکھو، اس لیے کہ تم اس عباس کے ماننے والے ہو کہ جس کو اتنا یقین تھا حسین کی ذات پہ، اتنا یقین تھا کہ ہر چیز کو مظلوم کربلا تک پہنچایا. بس دوستو 8ویں کی رات ہے، 7 محرم گزر گئی. انصاف سے بتاؤ کہ جب صبح میں پہلی مرتبہ پانی کو دیکھا، کیا علی اصغر کی پیاس یاد نہیں آئی؟ حسین کے بچوں کے خالی کوزے یاد نہیں آئے کہ آج ہی کی صبح سے فاطمہ کی اولاد ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کہہ رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ثانی زہرا اور مظلوم کربلا اور جناب عباس اور دوسری ہستیاں کب سے پیاسی تھی کوئی نہیں بتا سکتا. ہو سکتا 4 محرم سے حسین پیاسا ہو. اسی لیے امام نے کہا کہ روز عاشور میری پیاس زمین اور آسمان کے درمیان ایک دعائے کی شکل میں تھی. اتنا پیاسا تھا حسین روز عاشور. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان زخمی ہوتا ہے، آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، جب انسان زخمی ہوتا ہے تو پیاس اور لگتی ہے. حسین تو زخموں سے چور ہو چکا تھا. اس عباس کا ماتم ہے کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا، جو اب علی کی شبیہ تھا. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی تو حسین نے خاموش کیا. دوستو بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے،
کل کی میری بات یاد رکھیں کہ شجاعت کے ساتھ جو صبر تھا، بہادری سے لڑ کر جان دینا اور بات ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل عمل ہے۔ عباس نے اطاعت امام کی شان دکھائی اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا۔ عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ کس کی مجال ہے جو اس لکیر کو کراس کر لے۔ جب عباس کے اس غیظ کو حسین نے دیکھا، ثانیہ زہرا کے پاس جا کے کہا بہن تم عباس کو روکو۔ عزیز و زینب نے فضا کو بھیجا اور کہا فضا جا کے عباس کو بلا کر لاؤ۔ فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی بلا رہی ہیں۔ زینب کا نام سنا، سر کو جھکا کے خیمے میں آ گئے، آ کے دو زانو، کبھی ثانیہ زہرا کے سامنے زینب شہزادی کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے جب تک شہزادی نہ کہہ دے کہ بھیا بیٹھ جاؤ، ایسے ٹھہرتے جیسے کوئی غلام ٹھہرا ہوا ہے۔ اطاعت میں ڈوبا ہوا علی کا یہ شیر، ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا شہزادی آپ نے کیوں یاد کیا؟ زینب نے ایک جملہ کہا کہ عباس خیمے ہٹا لو، بس شہزادی کا حکم ہے، سر کو جھکا کے واپس آ گئی۔ یہ ہے اطاعت، اس لیے کہ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا یہ میرا لال ہے۔ جب عباس کی ولادت ہوئی، ام البنین نے مولا کائنات سے آ کے کہا کہ مولا غضب ہو گیا، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے کہا گھبراؤ مت، حسین کو بلاؤ۔